یقیناً قابل ستائش اقدام تھا کہ پاکستان نے یہ کانفرنس منعقد کرائی اور کامیابی سے یہ ہو بھی گئی اور بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج بھی سامنے آیا. لیکن آپ کی نظر میں حاصل وصول کیا ہوا ہے؟ ایک ہنگامی بنیادوں پر افغان عوام کے جو مسائل ہیں اس وقت دوائیں وہاں پر نہیں ہیں, کھانے کو وہاں پر نہیں ہے, اور سردی بھی, موسم بھی بہت سرد ہو چکا ہے, تو ہنگامی بنیادوں پر آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ حاصل ہوا ہے؟ جی اب صاحب, میرا خیال ہے کہ سب سے اہم تو یہ حاصل ہوا کہ جو ٹرسٹ فنڈ تشکیل دیا گیا ہے, ایک تو ہیومینیٹیرین ٹرسٹ فنڈ ہے, پھر جیسے آپ نے خود بیان کیا سیکیورٹی کے حوالے سے ایک الگ فنڈ جو ہے اس کو جو ہے تشکیل دیا گیا. تو میرا خیال ہے کہ یہ بڑے اہم وہ ہیں ڈیولپمنٹس ہیں. اسلامک ڈیولپمنٹ بینک جو ہے وہ اس ٹرسٹ فنڈ کو مینیج کرے گا, اور اس میں میرا خیال ہے کہ ابھی تک ہمیں سننے میں نہیں آیا ہے کہ جو ایکچوئل پلیجز ہیں وہ کتنی ہیں, لیکن ظاہری بات ہے, امید ہے کہ اس میں بڑے بڑھ چڑھ کے جو خاص طور پہ امیر ممالک ہیں او آئی سی کے, وہ بھی اپنا پوری طرح سے جو ہے کردار ادا کریں گے. مشرف صاحب, جو طاہر صاحب بریک سے پہلے بات کر رہے تھے, ہم نے یہ یقیناً دیکھا ہے بڑا محتاط انداز طالبان کے حوالے سے اپنایا گیا, ان کی سیٹ کے حوالے سے بات کی, پرچم ہم نے دیکھا افغانستان کا وہاں پر تھا, اور پاکستان نے جو میسج دیا بڑا کلیئرلی یہ بات کی ہے کہ صرف انسانی حقوق کی بات کی جا رہی ہے یہاں پہ. لیکن آپ کی نظر میں جو ایک تو اس پہ بھی بات کیجیے گا کہ یہ پاکستان نے کتنا میننگ فل ہے پاکستان کی طرف سے کہنا, پرائم منسٹر صاحب کا واضح طور پہ کرنا, اور خاص طور پہ جو یو ایس کو انہوں نے پیغام دیا ہے اس حوالے سے یہ دونوں کے اوپر آپ بات کیجیے گا کہ امریکہ اس کو کس طریقے سے دیکھے گا. انہوں نے کہا کہ امریکہ طالبان کو اور عوام کے مسائل کو الگ الگ رکھ کے دیکھے. جی اب سر, یہ پہلی دفعہ نہیں پاکستان نے یہ کنوے کیا امریکہ کو. پہلے دن سے ہی جب سے معاملات افغانستان میں تیزی سے بدلے اور 15 اگست کو جو پرانا نظام تھا وہ ایک طرح سے بکھر کے ریت ہو گیا, اور یہ نیا نظام طالبان والا جو ہے وہ سامنے آیا, تب سے ہی پاکستان متعدد فورمز پہ ڈائریکٹلی, انڈائریکٹلی, پرائیویٹلی, پبلکلی جو ہے امریکہ کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ جن وجوہات کی بنا پر آپ اوریجنلی افغانستان آئے تھے ان کو سرو کرنے کے لیے, ان مقاصد کو سرو کرنے کے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ افغانستان میں افراتفری نہ مچے اور ایک ہیومینیٹیرین کرائسس جو ہے وہ پیدا نہ ہو. لیکن کیونکہ سینکشنز رژیم جو ہے وہ بہت تگڑی اور بہت دیر پا, مطلب 25 سال سے یہ سینکشنز ان پلیس رہی ہیں. یہ یاد رہے کہ یہ 9/11 کے واقعے سے پہلے کی سینکشن رژیم ہے, جو جس کو یو این سیکیورٹی کاؤنسل ریزولوشن 1267 کہا جاتا ہے. یہ 1999 میں اپروو ہوئی تھی یو این سیکیورٹی کاؤنسل سے. تو یہ رژیم اور اس کی وجہ سے جو سختیاں عائد کی جاتی ہیں طالبان کے دیگر ممبران پہ, خاص طور پہ اس کے بعد سے حقانی نیٹ ورک کے دیگر ممبران پہ اور اس کی لیڈرشپ پہ, تو ان کو ہٹانا اتنا آسان نہیں ہوگا. کوشش یہ کی جا رہی ہے پاکستان کی طرف سے کہ بجائے اس ڈیبیٹ میں پڑھا جائے کہ طالبان حکومت کو ریکگنائز کیا جائے یا نہیں, بات یہ ہو رہی ہے کہ آپ بھلے نہ ریکگنائز کریں, آپ پلیز لیکن کم از کم جو افغان عوام ہیں ان کا خیال کریں, اور ان تک کھانا, ادوا اور دیگر اور جو ضروری جو چیزیں ہیں ان تک پہنچانے کے لیے کوئی نہ کوئی انتظام کریں. تو یہ پہلا نہیں تھا, کئی دفعہ ایسا ہو چکا ہے, اور او آئی سی جو ہے وہ ایک فورم ہے, لیکن متعدد اور فورم ہیں جہاں پہ پاکستانی لیڈرشپ جو ہے اس نے اپنا مظاہرہ کیا ہے. اس میں جو 6 ممالک ہیں وہ بھی شامل ہیں جو امیڈیٹ نیبرز ہیں افغانستان کے, اور جس کو ٹروئکا پلس کہا جاتا ہے, روس, چین اور امریکہ کے ساتھ پاکستان مل کے انہی امور پہ بات کر رہے ہیں, اور یہی پیغام جو ہے وہاں پر بھی امریکہ کو دیا جائے. مشرف صاحب, میرا سوال یہی تھا ایگزیکٹلی, کیونکہ انیشلی ہم دیکھ رہے تھے, ہم نے ریکگنائز کرنے کی بھی بات کر دی تو تاثر یہ ملا دنیا بھر میں, یہی لکھا گیا کہ ہم شاید ترجمانی کرنے کی کوشش کریں. پھر شیکلز آف سلیوری والی بات بھی پرائم منسٹر صاحب کی, اس کو بھی ایک اپنے رنگ میں دیکھا گیا. تو وہ اس سے آپ کو فرق نظر آیا ہے اس بار جو پرائم منسٹر صاحب نے بات کی اور واضح طور پر انہوں نے کہہ دیا یہ صرف انسانی حقوق کا مسئلہ ہے؟ دیکھیے, مسئلہ یہ ہے کہ جو شیکلز آف سلیوری والا جو بیان تھا پرائم منسٹر کا, وہ ایمبیسڈر صادق یا محمد یوسف یا ایون آئی وڈ سے ایون شاہ محمود قریشی نے ان کو لکھ کے نہیں دیا تھا.
نہ کسی فورن آفس کے یا فوج کے یا ISI کی کسی بندے نے ان کو دیا تھا. یہ وزیر اعظم کی اپنی ایک بہت پرانی عادت ہے. ان کے چاہنے والے اس کو بہت پسند کرتے ہیں, لیکن جب بین الاقوامی معاملات پر وہ اس طرح کرتے ہیں تو اکثر جو آپ نے شروع میں خود کہا کہ جو اچھا خاصا محنت سے کام کیا ہوا ہوتا ہے اس پر کچھ حد تک, مکمل طور پہ تو ناممکن ہے, لیکن کچھ حد تک اس پہ پانی پھیر دیا جاتا ہے جب وہ بغیر سوچے سمجھے اپنی سوچ کی بنا پر وہ چیزیں ایکسپلین کرنے میں لگ جاتے ہیں. میرا نہیں خیال شیکلز آف سلیوری بھی اس کا کوئی تعلق تھا پاکستان کی ریاستی پالیسی سے, نہ کہ جو انہوں نے کل کیا OIC میٹنگ پہ اس کا کوئی تعلق تھا ریاستی پالیسی سے. یہ اتنا ایک ناقابل یقین سٹیٹمنٹ ہے کہ آپ پاکستان میں ایک مخصوص جو آپ کی ایک گروپ ہے, ایتھنک گروپ, ان کے بارے میں, پختونوں کے بارے میں آپ یہ کہیں کہ یہ ریزسٹنٹ ہیں سروس ڈیلیوری کے لیے, تعلیم کے لیے, جبکہ ہر پاکستان کے خطے میں خود مہاجر قومیت سے تعلق رکھتا ہوں, میرے بہت ساری بہنیں اور بھائی سندھی ہیں, پنجابی ہیں, سرائکی ہیں, بلتی ہیں, گلگتی ہیں, براوی ہیں, بلوچ ہیں, اور کوئی ایسا خطہ نہیں ہے پاکستان کا جہاں پہ تعلیم فراہم کرنے میں بہت آسانی رہی ہو. ہر خطے میں پاکستان کے تعلیم فراہم کرنے میں ایک بہت بڑا گیپ ہے, اور وہ صرف گیپ جو ہے وہ بچیوں تک تعلیم پہنچنے میں, بچوں تک تعلیم پہنچنے میں, معیاری تعلیم کے بہت بڑے سوالیہ نشان ہیں. تو کیا یہ ہماری پاکستانی ثقافت کا مسئلہ ہے یا ریاستی فیلئر ہے؟ اور یہ ظاہری بات ہے ریاستی فیلئر ہے, کیونکہ کوئی ایسا باپ یا ماں نہیں ہے پاکستان میں جو نہیں چاہے گا کہ وہ اپنے بچوں کو نہ پڑھائے. تو یہ ہمارا اپنا ریاستی فیلئر اور پاکستانی اشرافیہ کا فیلئر, ہم اکثر اس کو رنگ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی وہ جو غریب گروہ ہے یا وہ جو پشتون ہے یا وہ جو سندھی ہیں وہ اس کے حق میں نہیں ہے. ایسا بالکل نہیں ہے. اور وزیر اعظم کو اس خیال کرنا چاہیے کہ وہ ایک بہت ایک اہم ملک کے وزیر اعظم ہیں, اور یہ جو لیونگ روم میں, ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے جو باتیں ان کو اپریشیٹ کرتے تھے آج سے 10 سال 15 سال پہلے جو ان کے چاہنے والے, وہ اس طرح سے لیونگ روم میں نہیں بیٹھے ہوئے. OIC کے سارے جو وزرائے خارجہ ہیں ان کے سامنے بیٹھ کے بات کر رہے ہیں, تو زیادہ خیال کرنا چاہیے تھا. لیکن یہ کوئی سیاسی بیان بازی کی بات میں نہیں کر رہا. اصل بات یہ ہے کہ ہمارے افغان بہن بھائی اور ہم میں ایٹ لیسٹ تعلیم میں اور صحت میں تو کوئی فرق نہیں ہے. دنیا میں 2 ممالک ہیں جہاں آج تک پولیو پایا جاتا ہے, ایک افغانستان ہے اور ایک پاکستان ہے. ہم جڑواں بھائی ہیں, تو جو میرے پشتون بہنوں اور بھائیوں کے بارے میں بات کرے گا وہ میرے پہ بھی لاگو ہوتی ہے, وہ میرے سندھی بہن بھائی پہ بھی لاگو ہوتی ہے, میرے پنجابی بہن بھائی پہ بھی لاگو ہوتی ہے, بلوچ بہن بھائی پہ بھی لاگو ہوتی ہے. بیانات سے مشرف صاحب جو بیانات ہیں اس سے بھی وہ ظاہر نہیں کر پا رہے اس دکھاوا جس کو ہم کہتے ہیں. اب پہلے فاتحانہ رویہ تھا طالبان کا, لیکن اب سروائیول کی جنگ کا معاملہ ہے, عوام کے حالات سب کے سامنے ہیں اور اسی کا ذکر ہو رہا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ تبدیلی آئے گی رویے میں؟ دیکھیے, طالبان ایک اپنی دانست میں, اپنی نظر میں وہ ایک انقلابی اور ایک آئیڈیولوجیکل موومنٹ ہے. اس کا ظاہری بات ہے ایک سیاسی اس کا ایک فیز ہے جو پریزنٹ ہوتا ہے دنیا کے سامنے. دوحہ میں بڑے واضح طور پہ پریزنٹ ہوا. لیکن طالبان نے جو جنگ لڑی تقریباً 20 سال, وہ اس لیے تو نہیں لڑی نا کہ وہ جنگ لڑ کے اسی طرح کی حکومت کریں جس طرح کی حامد کارزائی کر رہے تھے یا اشرف غنی کر رہے تھے. تو جو ڈیولپڈ جمہوری نظام ہے جہاں پہ الیکشن لڑا جاتا ہے اور اکثر جو ہے ایک حکومت آتی ہے دوسری چلی جاتی ہے اور دونوں میں 19-20 کا فرق ہوتا ہے, جو اپنے آپ کو ریولوشنری برانڈ سمجھتے ہیں اور جو سمجھتے ہیں کہ وہ پورے کے پورے معاشرے کو تبدیل کرنے کا ایک ان کے پاس ایک لیجٹمیٹ ٹھیکہ ہے, انہوں نے یہ مارکیٹ بھی کیا ہے, کہا بھی ہے کہ یہ کریں گے, تو پھر وہ ان کے اندر سے جو ایکسپیکٹیشن ہے, جو لوگ ان کے ساتھ لڑے ہیں, جو ان کے فائٹر ہیں, ان کی بھی جو ہے کچھ امیدیں ہیں, کچھ امنگیں ہیں, اور وہ ایسی امیدیں اور امنگیں ہیں جو بین الاقوامی طور پہ شاید اتنی آسانی سے ایکسیپٹ نہیں ہوں گی. شاید ایون ود ان افغانستان, جیسے کہ ہمیں پتہ ہے بہت سارے ہمارے ایسے ہماری ایسے افغان بہنیں اور ایسے بھائی ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ان کے ملک میں طالبان کے آنے کی وجہ سے بہت برا ہوا ہے. تو
یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ دنیا بھر میں ایکسیپٹنس کے لیے، ریکگنیشن کے لیے، فائنینشیل ایڈ کے لیے طالبان بہت آسانی سے اپنا رویہ جو ہے وہ بدل کے اور ایک ڈفرینٹ ورژن، یعنی کہ داڑھی اور شلوار قمیض میں اشرف غنی والا ورژن وہ بن جائیں گے، وہ بہت مشکل ہے. اور کیونکہ یہ بہت مشکل ہے تو پاکستان جو کر رہا ہے اس کو یہی کرنا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کا کام طالبان کی نمائندگی کرنا نہیں ہے. پاکستان کا کام یہ کہ وہ واضح یہ ڈیمونسٹریٹ کرے کہ پاکستانی اور افغان ایک دوسرے کے ساتھ بالکل جڑے ہوئے ہیں، اور اگر افغان بہن بھائی پاکستان کے جو ہے وہ بھوکے مرنے پہ آ رہے ہیں تو یہ پاکستان کے لیے ناقابل تسلیم ایک ریالٹی ہے جس کے خلاف لڑنا اور آواز اٹھانا پاکستانی ذمہ داری ہے. ہر پیر سے جمعہ اپنے فیوریٹ شو نیوز آئی کو یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے ڈان نیوز کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر آئیے، اس کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے.